ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے بوڑھے شوہر کی 3 بیویاں تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی جب چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں اس سے شادی کی خواہش کرتی۔ ایک دن میں نے گھر ایک 15 سال کی ملازمہ رکھی۔ کچھ دن بعد وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے شوہر کا ایسا راز مجھے بتایا۔ میرا دماغ گھوم گیا کہ میرا شوہر روز رات برف سے اپنا... میں خود پرست یا انا پرست نہیں تھی، نہ ہی ہوں، بس مجھے سمجھنے والوں نے غلطی کر دی۔ مجھے جاننے میں اور پرکھنے میں شروع سے ایسی نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، میں بے نیازی کا خول چڑھائے پھرتی ہوں، سخت تاثرات سجائے رکھتی ہوں، بظاہر اتنی مضبوط دکھائی دیتی ہوں کہ پتھر کا گمان لگتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے مجھ میں احساس نام کی چیز نہیں۔ اب تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں بے حس ہو گئی ہوں، اور شاید خود پرست بھی۔ بابا آئی سی یو میں ہیں اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ ہسپتال میں بھی وہ میری وجہ سے تھے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے میں اس وقت خود احتسابی میں مصروف ہوں، اس وقت کہ جب میرا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ شاید یہی وقت مناسب ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لوں، خدا سے معافی مانگ لوں ان گناہوں کی جو میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی صورت کمائے ہیں۔ ایک طرف بینچ پر خالہ بیٹھی تسبیح کر رہی ہیں، پاس ہی بڑے بھیا پریشان صورت لیے ادھر کے ادھر چکر کاٹ رہے ہیں، اور چھوٹی کزن بھابھی کے ساتھ شاید نماز پڑھنے گئی ہے۔ میں نے سانس لینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اندر بہت گھٹن ہو گئی تھی، سانس جیسے پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں نے پسلیوں سے بھرپور زور لگایا اور آخر ایک تھکی ماندی سانس خارج کی۔ تبھی وہ چلا آیا، میری زندگی کی کہانی کا اہم کردار، فاروق احمد خان۔ بھائی اسے دیکھتے ہی غصے سے آگے بڑھے تھے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ ہسپتال کا کوریڈور ہونے کی وجہ سے وہ دبا دبا سا چلائے تھے، ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جان ہی لے لیتے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کھڑا ہے۔ واصف رک جاؤ، تمہارے باپ نے یہاں آنے سے پہلے اسے فون کر کے خود بلایا تھا۔ امی نے واصف بھائی کے ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بتایا۔ وہ ڈھہ سے گئے، غصے سے فاروق کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فاروق نے ایک نظر میری طرف دیکھا، شاید وہ میری حیرت بھانپ گیا تھا۔ بابا نے بھلا فاروق کو کیوں بلا لیا؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا۔ میری کہانی ابھی تک شاید آپ کو روایتی لگی ہو، کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میری وجہ سے میرے بابا ہسپتال میں کیوں ہیں؟ فاروق کون ہے؟ اس کے لیے آپ کو شروع سے ساری کہانی بتاتی ہوں۔ ساری پریشانی تب شروع ہوئی جب اپنے بوڑھے شوہر کو میں نے پھر سے ایک جوان اور کم عمر لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں 16 یا 17 برس کی لگ رہی تھی اور میرا شوہر 60 سال کا تھا۔ میں اس وقت سڑک کے ایک طرف تھی اور وہ دونوں سڑک کے دوسری طرف تھے۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ میرے شوہر کے بوڑھے ہاتھ میں دیا ہوا تھا اور وہ دونوں بڑے مزے سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں نے فوراً سڑک پار کی اور ایک رکشے میں بیٹھ کر اسے اپنے شوہر کی گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا۔ رکشے والے نے پہلے تو حیران نظروں سے مجھے دیکھا، پھر سر ہلا کر رکشہ میرے شوہر کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر کی گاڑی کسی ریسٹورنٹ یا شاپنگ مال کے سامنے رکے گی، کیونکہ میں ان چھوٹے گھر کی لڑکیوں کی لالچی فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ پیسوں کے لیے کسی کے ساتھ بھی سیٹ ہو جاتی ہیں، کھانے پینے اور شاپنگ کے لیے بڑی عمر اور شادی شدہ مردوں کے ساتھ دوستی کر لیتی ہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر نے گاڑی ایک شاندار سے گھر کے سامنے روکی۔ وہ لڑکی اور میرا شوہر گاڑی سے اتر کر اندر چلے گئے۔ اتنا شاندار گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم بھی امیر تھے، لیکن اتنے بھی نہیں۔ یہ گھر تو کسی نہایت امیر کبیر خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ میں رکشے سے اتر کر اس گھر کے چوکیدار کے پاس گئی اور پوچھا، یہ جو ابھی دونوں افراد گھر کے اندر گئے ہیں، یہ کون ہیں؟ چوکیدار کہنے لگا، یہ جو لڑکی تھی یہ اس گھر کی مالکن ہے، بڑے صاحب کی بیٹی ہیں، اور ساتھ جو صاحب گئے ہیں ان کا نہیں پتا، مہمان ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں فضول میں شک کر رہی تھی۔ میرا شوہر شاید اس لڑکی کے باپ کا دوست ہوگا اور اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا ہوگا، کیونکہ اتنی امیر لڑکی جو عمر میں میرے شوہر سے 40 سال چھوٹی تھی، اسے چکر تو نہیں چلا سکتی، ضرور کوئی رشتہ دار ہوگی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میرا شوہر شام کو گھر آیا تو میں نے پوچھا، آج سارا دن کہاں تھے؟ میں نے دفتر فون کیا تو آپ وہاں نہیں تھے۔ تو مصروف انداز میں کہنے لگا، مجھے کچھ کام تھا، اس لیے میں دفتر سے جلدی اٹھ گیا تھا۔
मैंने मशकूक नज़रों से उसे देखा। वो मुझे बता भी तो सकता था कि वो अपने रिश्तेदार या दोस्त के घर गया था। मुझसे छुपाने की भला क्या ज़रूरत थी? मेरे दिमाग से तो वो अजीमुल शान बंगला नहीं जा रहा था जिसके अंदर मेरा शौहर गया था। वो इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल भी किया कि मैं इसके अंदर जाकर देखूं कि वो कैसा बना हुआ है, लेकिन मेरे शौहर ने तो मुझे बताना मुनासिब न समझा। अगले दिन की बात थी, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। इसका मेरे साथ कहीं जाने का प्लान था। मैं भी घर में सारा दिन फारिग रहती थी, इसलिए कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। जब मैं उसके घर पहुंची तो कहने लगी, हमारे एक बड़े अमीर कबीर रिश्तेदार हैं, उनके घर पर आज तकरीब है। मैंने अकेले जाने से बेहतर समझा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बड़े घर देखने का किस कदर शौक है। मैंने अपनी दोस्त की इस अपनायत पर उसका शुक्रिया अदा किया। वाकई मुझे बड़े बड़े घर देखने का बहुत शौक था। मैं अगरचे एक अमीर आदमी की बीवी थी, लेकिन एक अपार्टमेंट में रह रही थी और मेरा शौहर खासा कंजूस वाक़या हुआ था। बीवी पर खर्च करने से उसकी जान जाती थी। मैं अपनी दोस्त के साथ जब उस सोसाइटी में पहुंची तो मैंने सोचा ये तो वही एरिया है जहां मैं कल अपने शौहर के पीछे पीछे आई थी, और ये देखकर तो मैं हैरानी से साकत रह गई। इत्तफाक ऐसे भी होते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी दोस्त मुझे लेकर आईन उसी घर के सामने रुकी जिसके अंदर कल मेरा शौहर गया था। आज इसी घर में शायद कोई तकरीब थी जिसमें मेरी दोस्त मुझे लेकर आई थी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, किन ख्यालों में खोई हुई हो, अंदर चलो। मैंने कहा, मुझे इस घर में रहने वालों के मुतालिक बताओ। वो कहने लगी, मुझे इतना तो मालूम नहीं, दूर के रिश्तेदार हैं, पहले कभी तो किसी तकरीब पर नहीं बुलाया, आज पहली बार बुलाया है। इनकी बेटी की सालगिरह की तकरीब है। मैं अपनी दोस्त के साथ अंदर बढ़ गई। मैंने सोचा ज़रूर मेरा शौहर भी इधर होगा। थोड़ी देर उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो एक तरफ कुछ लोगों में बात करता नजर आ गया। मेरे शौहर को बातें छुपाने की बहुत आदत थी, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया था कि वो यहाँ है। मैंने देखा कि वही लड़की केक काट रही है जिसके साथ कल मैंने अपने शौहर को देखा था। जब सब केक खा रहे थे तो उस लड़की ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहने लगी, मैं सबके सामने एक अहम ऐलान करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं, लेकिन मैंने फिर भी शादी का फैसला किया है और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ मैंने उसे भी यहीं बुलाया है। ये कहकर उसने किसी का हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया और कहा, ये है मेरी पसंद जिससे मैं अनकरीब शादी कर रही हूँ। केक का टुकड़ा मेरे हलक में अटक गया, प्लेट मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। वो लड़की क्या कह रही थी मुझे समझ ना आया। इस लड़की के साथ तो मेरा शौहर था, फिर वो कैसे उससे शादी की बात कर सकती थी। मैंने आगे जाकर कहा, ये तो मेरा शौहर है, तुम छोटी सी लड़की क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़ गई हो। मुझे लगा था कि मेरे शौहर का रंग मुझे देखकर फक हो जाएगा, मगर तो वैसे ही पुरसुकून रहा और कहा, अगर इस छोटी सी बच्ची को कोई इतराज़ नहीं तो तुम कौन होती हो इतराज़ करने वाली। मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, जाओ यहाँ से। मैं रोते हुए वहाँ से आ गई। दिल तो चाह रहा था कि मैं अभी अपना सामान समेटूं, मगर फिर ख्याल आया कि मैं यहाँ से जाऊँगी कहाँ, मेरा तो कोई अपना नहीं। यूँ तो मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं दूसरी बार भी उजड़ कर घर गई तो किसी भाई ने मुझे नहीं रखना। मेरा नाम नाइमा है। 4 भाइयों की बात पैदा हुई थी, इसलिए माँ बाप ने खूब लाड उठाए और नाज नखरे पूरे किए। मेरी हर जिद और हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने जो मांगा मुझे दिया, जो कहा वो पूरा किया गया। मेरे भाई भी मुझसे खूब प्यार करते थे। मेरा बचपन इंतहाई शानदार गुजरा, जैसा गुजारना अक्सर लोगों का ख्वाब होता है। लेकिन कहते हैं ना, भाई बस तब तक भाई होते हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, उनकी बीवियाँ आईं तो उनको मुझ में कमियाँ और गलतियाँ नजर आने लगीं। 4 भाभियाँ एक ही घर से आई थीं, इसलिए इन सब ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था। वो चाहती थीं कि मैं इस घर में ना रहूं। मेरी ग्रेजुएशन भी ना मुकम्मल हुई कि भाभियों ने मेरी शादी का शोशा छोड़ दिया। इनका बस नहीं चलता था कि किसी भी गूंगे बहरे या अंधे लंगड़े के साथ मेरी शादी करवा के मुझे इस घर से रुखसत कर दें। ये सब हालात देखकर मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से भेजने का फैसला कर लिया और बहुत जल्दी मुझे घर से रुखसत कर दिया। उन्होंने बगैर तहकीक किए मेरी शादी कर दी थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरा शौहर तो फ्रॉड है। उसने अपनी अमीरी का भरम दिखाकर मुझसे शादी कर ली और शादी के बाद वो रोज़ मुझसे मुतालबा करता कि जाओ अपने भाइयों से पैसा लेकर आओ। शुरू में तो मेरे घर वाले मुझे पैसे देते रहे, लेकिन वो भी कब तक देते, वो भी तंग आ गए थे। मेरा शौहर मुझे रोज़ मारता कि अपने घर वालों से पैसे लाओ। जब मैं उसे बताती कि अब वो नहीं देते पैसे, कहाँ से लाऊं, तो वो मुझ पर हाथ उठाता।
मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपना घर संभाले रही, मगर मेरे शौहर को अब मालूम हो चुका था कि मैं उसके मजीद किसी काम की नहीं। उसको अब मुझसे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो एक दिन उसने औलाद न होने का ताना देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं फिर से भाइयों की दहलीज पर आ गई। मेरी भाभियों को तो मैं पहले से बर्दाश्त न थी, अब तो मैं और बुरी लगने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती, मगर फिर भी उनको जाने मुझ में क्या खार थी। तलाक के बाद 1 साल मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानती थी। 1 साल बाद फिर से मेरी शादी कर दी गई। मेरा शौहर अच्छा था, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मगर मेरी किस्मत में शायद सुख बहुत थोड़ा था। 35 साल की उम्र में जिंदगी ने एक बार फिर मेरा मजाक उड़ाया और एक बार फिर मैं माँ बाप की दहलीज पर आ गई। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई थी। अब की बार मेरी माँ को मेरा सदमा बर्दाश्त न हो सका और उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गई। मैं 2 बार उजड़ चुकी थी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। मैं इस उम्र में 2 बार उजड़ी थी। जिस उम्र में लड़कियों की पहली बार शादी हो रही थी, अब तो मैंने शादी नाम से ही तौबा कर ली थी, मगर तीसरी बार भी मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और मेरी शादी परवेज से हो गई। मैं 35 की और वो 60 साल का था। उसकी पहले से 2 बीवियां मौजूद थीं। मैं उसकी तीसरी बीवी थी और वो चौथी शादी करने जा रहा था, वो भी एक कम उम्र लड़की से। मुझे याद आया कि शादी के इब्तदाई दिनों में मैंने बहुत बार अपने शौहर को कम उम्र लड़कियों के साथ देखा था। छोटी छोटी लड़कियां जाने क्यों इसके पीछे मंडलाती थीं, पता नहीं क्यों। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे शौहर में ऐसी क्या खूबी है, ना इतना अमीर है और ना ही करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर है, बस 1-2 घर और छोटी सी गाड़ी, लेकिन लड़कियां फिर भी इसको पसंद करती थीं। मुझे शादी के शुरू दिन से ही अंदाज़ा हो गया कि मेरा बूढ़ा शौहर छोटी छोटी लड़कियों में काफ़ी दिलचस्पी लेता है, मगर ये बात मैंने इग्नोर कर दी। मैं इस बार अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन इस बार मेरे सर पर शायद सोकन का अजाब आने वाला था। मैं यहाँ रहने पर मजबूर थी और सोकन बर्दाश्त करने पर भी, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद मेरी दोस्त भी मेरे पीछे आ गई और मुझसे अफसोस करने लगी। कहने लगी, तुम्हें अपने शौहर पर नज़र रखनी चाहिए थी। वैसे मुझे हैरत है कि वो लोग तो बेइंतहा अमीर हैं, फिर तुम्हारे बूढ़े शौहर से अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं। यही बात तो मुझे भी बहुत हैरान कर रही थी कि वो लड़की हसीन थी, जवान थी और सबसे बढ़कर अमीर थी, फिर उससे मेरे बूढ़े शौहर में क्या नज़र आ गया। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम असल वजह मालूम करने की कोशिश करो ना, क्योंकि अभी शादी होने वाली है, हुई नहीं। तुम चाहो तो ये शादी रोक सकती हो। मेरी दोस्त तो चली गई, मगर मुझे एक नया रास्ता दिखा गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर शौहर ने उससे शादी कर ली तो वो आने वाली नई लड़की मुझे तलाक दिलवा कर निकाल देगी। इसलिए मैं चाहती थी कि अपने शौहर को इस लड़की के चुंगल से बचाकर अपना घर टूटने से बचा लूं। मेरा शौहर अगले दिन घर आया तो मुझे खामोश देखकर हैरान हुआ। कल इस तकरीब में जो तमाशा मैंने किया था, उसके बाद इसका ख्याल था कि जब वो घर आएगा तो मैं शायद चीखूंगी और चलाऊंगी, मगर मुझे खामोश देखकर वो दंग रह गया था। कहने लगा, तुम वहाँ कैसे पहुँची? मैंने कहा, तुम इस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? कहने लगा, मैं नहीं बल्कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। अब मैं क्या करूं कि कम उम्र और हसीन लड़कियां मुझसे शादी की ख्वाहिश रखती हैं। तो मैंने दिल में कहा, तुम ना बताओ, लेकिन मैं तो ये राज अब जान कर ही रहूंगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने अभी तक अपनी दोनों सौकनों को नहीं देखा था। मेरा शौहर कहने लगा, जिस तरह तुम अपनी सौकनों को नहीं देखा और उनसे अलग रहती हो, इसी तरह वो लड़की भी तुमसे दूर और अलग रहेगी। तुम्हें इसकी वजह से परेशानी नहीं होगी। मैं चुप कर गई। मैं इस वक्त अपने शौहर से उलझना नहीं चाहती थी। मेरा शौहर कहने लगा, मुझे तुम्हारा भी एहसास है, इसलिए कल एक नौकरानी भेजूंगा, तुम उसे काम पर रख लेना। अगले दिन जो औरत काम पर आई, वो अपने साथ अपनी 15 साल लड़की बिलाई थी। इस लड़की को देखकर मेरे जहन में एक अजीब ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस छोटी लड़की को काम पर रख लूं और देखूं कि मेरा शौहर इसमें या वो मेरे शौहर में दिलचस्पी लेगी या नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी ये बेटी भी काम करती है क्या? वो कहने लगी, हाँ जी, ये भी घरों में काम करती है। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है, तुम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाओ, ये सिर्फ मेरे घर का काम करेगी और यहाँ ही रहेगी। पहले तो वो मुलाजमा अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने पर राजी नहीं थी, मगर मैंने जब मुंह मांगे पैसे देने की बात की तो वो अपनी बेटी को छोड़ गई। वो लड़की बहुत होशियार लग रही थी, मेरे बहुत काम आ सकती थी। काम भी वो बहुत फुर्ती से करने वाली थी। जब मैंने अपने शौहर को बताया कि मैंने 15 साल की बच्ची को काम पर रखा है तो वो चौंक गया। कहने लगा, दिखाओ कौन सी लड़की है?
میں نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ تو جلدی سے آ کر کہنے لگی، صاحب جی میں اپنی مرضی سے یہاں کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں یہاں کام کرنے میں، ابھی یہ سارا کام میں نے ہی کیا ہے۔ میرا شوہر ہنس کر کہنے لگا، اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بہت چلتی ہے۔ میں بہت غور سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ وہ ملازمہ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں، مگر وہ یہ بات کر کے واپس اپنے موبائل پر لگ گیا۔ ملازمہ کو میں نے جانے کا کہا اور اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری چوتھی شادی آرام و سکون سے تکمیل پائے اور میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالوں تو اتنے دن تمہیں یہاں میرے پاس اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں بس یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے اس راز تک پہنچوں کہ کم عمر لڑکیاں کیوں اس سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں۔ نوکرانی بھی تو کم عمر تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی میرے شوہر سے شادی کی خواہش رکھتی، پھر میں جان پاتی کہ وجہ کیا ہے۔ اس ملازمہ کو ہمارے گھر کام کرتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے شوہر کے سبھی کام اسے سونپنے شروع کر دیے، لیکن ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، نہ میرے شوہر نے اس میں دلچسپی دکھائی تھی اور نہ اس ملازمہ نے میرے شوہر میں۔ وہ دونوں اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اب تو مجھے غصہ آنے لگا کہ میرا پلان کیوں فیل ہو گیا۔ میں نے ایک اور پلان سوچا اور اپنے شوہر کو کہا، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، ملازمہ ادھر ہی ہے، تمہارا خیال رکھے گی۔ اسے تو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میں نے ملازمہ کو کہا، تمہیں اپنے صاحب پر نظر رکھنی ہے اور اس کے ایک ایک پل کی مجھے رپورٹ دینی ہے۔ میں اس لیے گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے گھر میں میری موجودگی کی وجہ سے وہ محتاط ہو گیا ہو، اس لیے میں گھر سے جا کر دیکھتی ہوں۔ میرا ارادہ اپنی اس دوست کے گھر جانے کا تھا جو بالکل سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی، کیوں اس کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے میں اپنے شوہر کے آنے جانے پر آسانی سے نظر رکھ سکتی تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک 18-19 سال کی لڑکی میرے سامنے رک کر پوچھنے لگی، پرویز صاحب کا اپارٹمنٹ کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کون ہو تم اور تمہیں کیا کام ہے ان سے؟ کہنے لگی، میں ان کی بیوی ہوں۔ میں نے اس کم عمر لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سے والی بیوی ہو؟ پتہ بھی ہے اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ کہنے لگی، میں اس کی دوسری بیوی ہوں اور مجھے ابھی اس سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے سوتن کو دیکھا، وہ اتنی چھوٹی سی اتنے بڑے آدمی کی بیوی تھی۔ میں نے اسے اپارٹمنٹ کا ایڈریس بتایا تو وہ اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اسے کیا کام ہے جو یہ یہاں پر چلی آئی۔ میں سامنے والی بلڈنگ میں اپنی ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ وہ اکیلی ہوتی تھی، اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا تھا، اس لیے اس نے کہا میں جتنے دن چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میں یوں ہی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تو دیکھا میرا شوہر اور اس کی دوسری بیوی جلدی میں باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں جب تک نیچے جاتی وہ بہت دور نکل چکے تھے، اس لیے پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ دونوں کہاں گئے ہوں گے، میں بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے ملازمہ کو فون کیا، اس سے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگی، ابھی صاحب کی ایک بیوی آئی تھی، وہ پریشان لگ رہی تھی اور صاحب سے کچھ مدد کا کہہ رہی تھیں، پھر وہ دونوں جلدی میں کہیں چلے گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میری دوست کہنے لگی، تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور میں نے آج کھانا بھی نہیں بنایا، تو چلو آج باہر کسی ہوٹل میں کھانا کھا کے آتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی۔ ہم دونوں گھر سے تھوڑا دور بنے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ اندر قدم رکھتے ہی میری دوست چونک کر کہنے لگی، وہ دیکھو تمہارا شوہر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے منہ چھپا لیا اور اس کی طرف پیٹ کر کے دوسری ٹیبل پر بیٹھ گئی تاکہ اس کی کچھ باتیں سن سکوں۔ اس لڑکی کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، آپ کب میری مدد کریں گے؟ میں نے آپ سے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ… میرا شوہر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے سب یاد ہے کہ ہماری شادی کیوں ہوئی تھی اور میں کام میں لگا ہوا ہوں نا، جیسے ہی ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس چھوٹی لڑکی نے ضرور کسی ضرورت کے تحت میرے شوہر سے شادی کی تھی۔ اس کا کوئی ایسا کام ضرور تھا جو صرف میرا شوہر ہی کر سکتا تھا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگی، چلو اس لڑکی نے بھی مجبوری میں شادی کی اور میں نے بھی، مگر اب وہ جس چوتھی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں اسے شادی کی کیا وجہ تھی؟ اس لڑکی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، محلوں جیسے گھر میں رہتی تھی اور کروڑوں کی جائیداد کی وارث تھی۔ اسے تو کوئی بھی اچھا اور کم عمر لڑکا مل سکتا ہے، تو میرا شوہر ہی کیوں؟ گھر آئی تو میری دوسری دوست کا فون آیا جو اس دن مجھے لے کر اس تقریب میں گئی تھی۔ کہنے لگی، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ اس لڑکی اور تمہارے شوہر کے بہت جلد نکاح ہونے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، کچھ کرو ورنہ وہ خوبصورت لڑکی آتے ہی تمہیں نکال باہر کرے گی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں خود اس لڑکی کے گھر جا کر اس سے پوچھتی
کہ وہ کیوں میرے شوہر سے شادی کی خواہش رکھتی ہے۔ مجھے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ اس لڑکی کے گھر والے بھی آسانی سے راضی ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ انہی سب سوالوں کے جواب لینے اس لڑکی کے گھر پہنچی۔ جب میں اس لڑکی کے گھر گئی تو اس کی ملازمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، تم اتنی چھوٹی سی ہو پھر بھی میرے شوہر سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ وہ بوڑھا ہے اور مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا ہے، مگر مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، مگر کیوں؟ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو طلاق دے کر گھر سے نہیں نکلواؤں گی، مگر میرا اس سے شادی کرنا بہت ضروری ہے اور یہ شادی صرف کچھ ہی عرصے کی ہوگی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ دوسری سوتن کی طرح اس نے بھی ایک خاص مقصد سے شادی کرنی ہے، مگر کس مقصد سے یہ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں واپس اپنے دوست کے گھر آ گئی۔ ابھی آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ملازمہ کا فون آیا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے مجھے گھر بلا رہی تھی۔ میں ڈر گئی کہ جانے اس بچی کو ایسا کیا ہوا ہے جو وہ رو رہی ہے۔ بھاگتے ہوئے میں گھر گئی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ کہنے لگی، بی بی جی، مجھے آپ کے شوہر کا ایک ایسا راز پتہ چلا ہے کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے پوچھا، کون سا راز؟ کہنے لگی، میں روز آپ کے شوہر پر نظر رکھتی تھی اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کہ برف فریج سے نکال کر اندر کمرے میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی ساری برف کیوں نکال کر لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میں نے چوری چوری دیکھا کہ وہ برف اپنے اوپر رکھ کر لیٹ گئے۔ بیوی، میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اتنی سردی میں وہ خود پر برف رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے سوچا، صاحب تو اتنے بوڑھے ہیں، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں فوراً اندر گئی اور صاحب سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے اندر آتا دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور مجھے بہت ڈانٹا کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں۔ ایک ہلکا سا تھپڑ تو پھر بھی انہوں نے لگا ہی دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ صاحب جی مجھے ڈانٹ کر ابھی چلے گئے ہیں، ان کے جاتے ہی میں نے فوراً آپ کو فون کر کے بلایا ہے۔ میں ملازمہ کے کہنے پر کچن میں دیکھا تو واقعی ساری برف کے خانے خالی تھے اور ساری برف اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں شیلف پر پڑے ہوئے تھے۔ ملازمہ کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ فریج کی ساری برف غائب تھی۔ میں نے جب حیرانی کا اظہار کیا تو میرے شوہر نے کہا کہ میں نے رات کو فریج بند کر دی تھی، اس لیے ساری برف پگھل گئی۔ میں نے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ برف کو اپنے اوپر رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے کہ صاحب کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ یہ کوئی اور بات تھی، اس کا دماغ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی ہوگی؟ میں نے ملازمہ سے کہا، جیسے ہی وہ گھر آئے گا میں پوچھوں گی اس سے۔ وہ ڈر کر کہنے لگی، نہیں آپ مت پوچھے گا، صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ آپ کو یہ بات نہ بتاؤں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، نہیں پوچھوں گی۔ میں وہاں سے اپنی دوست کے گھر واپس آ گئی۔ ملازمہ نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ حیرت انگیز تھی۔ میں پہلے ہی اس کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار تھی اور اب اس کے بارے میں نئی باتیں پتہ چل رہی تھیں۔ میں نے اگلے دن دیکھا کہ پھر سے میرے شوہر کی دوسری بیوی میرے گھر گئی۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں پھر سے کہیں باہر جائیں گے، اس لیے میں اپنی دوست سے اس کی گاڑی کی چابی لے کر پہلے سے ہی نیچے چلی گئی تھی۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں باہر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ میں نے بھی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی ایک کورٹ کے آگے رکی ہے۔ میں دنگ رہ گئی کہ کیا یہ یہاں طلاق لینے تو نہیں آئے، ورنہ بھلا ان کا کیا کام یہاں۔ وہ دونوں کچہری کے اندر چلے گئے اور میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر پھر اکتا کر پھر خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ وہاں میرے شوہر کے ساتھ وہ بنگلے والی امیر لڑکی بھی تھی۔ آخر یہ دونوں لڑکیاں یہاں کیا کرنے آئی تھیں؟ میں ان کے بالکل پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تو اچانک میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں یہاں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئی ہوں، اب بس بہت ہو چکا، تم مجھے بتاؤ گے کہ ان لڑکیوں نے تم سے شادی کس مقصد سے کی ہے؟ وہ منع کرنے لگا، مگر آج میں نے بھی ضد باندھ لی تھی کہ سارا راز جان کر رہوں گی۔ آخر وہ لڑکی کہنے لگی، میں تمہیں سب بتاتی ہوں اگر تم سب جاننا چاہتی ہو۔ میرا نام رائمہ ہے اور میں ایک انتہائی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میری ماں نے اپنے پہلے شوہر یعنی میرے باپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ میرا سوتیلا باپ مجھے بالکل پسند نہیں تھا اور وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔
اس کی خواہش تھی کہ میری ماں کی ساری دولت وہ لے لے۔ میرے سوتیلے باپ کا ایک بیٹا بھی ہے، اس نے پلاننگ کر کے میری ماں سے یہ وصیت لکھوا لی اور اس میں یہ لکھوایا کہ یہ ساری جائیداد میری نہیں بلکہ میرے شوہر کے نام ہوگی، کیونکہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی۔ ماما کے مرنے کے بعد میں نے اپنے گھر سے بھاگنے کا سوچ لیا، کیونکہ میں کسی بھی صورت اپنے سوتیلے باپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں اگر کسی سے بھی شادی کرتی تو وہ میری دولت کے لالچ میں کرتا، اس لیے مجھے ایک بوڑھے آدمی سے شادی کرنی پڑی۔ فاروق بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھ سے نیک نیتی سے شادی کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وصیت کے مطابق جیسے ہی ساری دولت ان کے نام لگے گی وہ میرے نام کر دیں گے، اس لیے اتنے دنوں سے میں بار بار فاروق کے پیچھے آپ کے گھر آ رہی تھی۔ فاروق قانونی کارروائی کے داؤ پیچ کے ماہر ہیں اور انہوں نے ہی میری مدد کی ہے۔ دوسری لڑکی کہنے لگی میرا ارادہ ان سے شادی کا نہیں تھا۔ اس دن اپنی سالگرہ پر میں نے جان بوجھ کر وہ سب کہا تھا تاکہ میرے سوتیلے گھر والے شرمندہ ہو جائیں، مگر چونکہ یہ مجھے میرا حصہ دلا سکتے تھے اس لیے میں نے بھی انہی سے رابطہ کیا۔ میں نے حیرت سے ساری بات سنی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر فاروق احمد ان لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے ان سے شادی کرتا ہوگا۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے فاروق کو گھورتے ہوئے پوچھا وہ برف کا کیا چکر تھا۔ مجھے ملازمہ نے سب بتا دیا تھا۔ کہنے لگا وہ تو میں خود کو جوان رکھنے کے لیے اکثر ایسے تجربات کرتا رہتا ہوں، اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اس لیے میں برف سے جسم کی ٹکور کرتا ہوں تاکہ میرا جسم فٹ رہے۔ خیر میرے تجسس کا خاتمہ ہوا اور آخر مجھے راز پتہ چل گیا، مگر نہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ ایک دن بڑے بھیا غصے سے آئے اور مجھ پر چیخنے چلانے لگے کہ تم نے ہمیں جائیداد میں حصے کا قانونی نوٹس بھیجا ہے، تم اتنی لالچی ہوگی۔ تبھی میرا شوہر اندر سے باہر آیا اور کہا نوٹس اس نے نہیں میں نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا مگر مجھے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا مگر میں تمہیں خالی ہاتھ قبول نہیں کر سکتا، جائیداد تمہارے نام ہوگی تبھی تم آؤ گی، ورنہ ابھی اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں تو دنگ رہ گئی کہ وہ چند لاکھ روپے کے لیے مجھے اس طرح ذلیل کرے گا۔ میں غصے اور انا میں اسے چھوڑ کر گھر چلی آئی۔ پتہ نہیں وہ کون سے حصے کی بات کر رہا تھا۔ گھر گئی تو پتہ چلا کہ بہت سالوں پہلے ابا نے ایک پلاٹ لیا تھا جس کی قیمت اب کروڑوں روپے تھی، اور بہن ہونے کے ناطے میرا بھی حق تھا، مگر میرے حق سے زیادہ فاروق کو فکر کیوں تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس دن بابا نے مجھے اپنے گھر جانے کا کہا تو میں بہت غصے میں آ گئی اور بابا پر چیخنے لگی کہ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے میں ہر بار برباد ہوئی ہوں۔ پہلے اس جواری اور فراڈیا کے ہاتھوں بیاہ دیا اور اب اس لالچی کے ہاتھوں، جسے مجھ سے نہیں میری جائیداد سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بابا کو بہت باتیں سنائی۔ اپنے دل کا غبار تو میں نے نکال لیا، مگر میرے بابا کا دل یہ سب نہیں سہ سکا اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابھی ہم ان کو ہسپتال لے کر آئے، سارا قصور میرا تھا۔ اب فاروق کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں پہ کیوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے ہم سب کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا فاروق کو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے حصے کا مطالبہ کرے، کیونکہ میں جانتا تھا میری انا پرست بیٹی اپنا حق چھوڑ دے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ ساری جائیداد میرے بیٹے ہڑپ لیں اور بیٹی کے نام کچھ نہ آئے۔ پھر بابا مجھے کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں نے بہت دیکھ بھال کر تمہاری اس سے شادی کی ہے، اپنا حق تمہیں لینا پڑے گا، کیونکہ تمہارے بھائی تو اپنے آپ دینے سے رہے۔ بھائی شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے فاروق سے معافی مانگی اور ابا کا شکریہ ادا کیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی صحیح معنوں میں مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔